بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آیت 142 ہے اور یہاں سے اس پارہ نمبر 9 کا 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اس کا ترجمہ ہے اور وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 30 رات کا، یعنی ہم نے بلایا موسیٰ کو 30 راتوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے کوہ سینا پر بلایا۔ عام طور پر اس طرح کہنے سے دن رات ہی مراد ہوتے ہیں، لیکن عربی کے محاورے میں راتوں کا ہی ذکر کیا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں اسی آیت میں، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اور مکمل کر دیا ہم نے اس مدت کو 10 سے، تو مدت پوری ہو گئی اس کے رب کی 40 راتوں کی۔ اس طرح حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر 40 دن مکمل کیے، جس کے دوران آپ نے لگاتار روزے بھی رکھے تھے۔ اس آیت میں موسیٰ اور بنی اسرائیل کا وہ قصہ ذکر کیا گیا ہے جو فرعون کے غرق ہونے کے بعد پیش آیا۔ جی ہاں، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اب ہم مطمئن ہیں، اب ہمیں کوئی کتاب اور شریعت ملنی چاہیے تاکہ بے فکری کے ساتھ اس پر عمل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور اس موقع پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنا کلام نازل کرنے کا وعدہ فرمایا، اور اس کے لیے یہ شرط لگائی کہ 30 راتوں کو کوہ طور پر اعتکاف اور ذکر اللہ میں گزار دیں، اور پھر ان 30 راتوں پر اور 10 راتوں کا اضافہ کر کے 40 کی مدت مکمل کر دی گئی۔ اب دیکھیے یہاں یہ سوال طالب علم کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہی تھا کہ اعتکاف اور ذکر اللہ میں 40 راتیں گزریں گی، تو پہلے ہی 30 اور بعد میں 10 کا اضافہ کرنے میں کیا حکمت ہے؟ پہلے ہی مرحلے میں 40 راتوں کے اعتکاف کا حکم کر دیا جاتا۔ اب اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ کی حکمتوں کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا، اور بعض علماء نے اس سلسلے میں ایک بہت لمبی بحث کی ہے۔ اس بحث میں نہ جاتے ہوئے صرف علامہ قرطبی کا قول نقل کرتے ہیں۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس طریقے کو اختیار کرنے میں حکام اور اولو الامر کو تعلیم دینا مقصد ہے کہ اگر کسی کو کوئی کام ایک معین وقت میں پورا کرنے کا حکم دیا جائے اور وہ اس وقت متعین میں اس کام کو پورا نہ کر سکے تو اس کو مزید مہلت دے دینی چاہیے۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے میں پیش آیا کہ 30 راتیں پورا کرنے کے بعد جس کیفیت کا حاصل ہونا اللہ کو مطلوب تھا، وہ کیفیت اور وہ حالت پیدا نہ ہوئی، اس لیے مزید 10 راتوں کا اضافہ کیا گیا۔ معرف القرآن نے اس جگہ یہ مسئلہ بھی بیان کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں تاریخ کا جو حساب ہوتا ہے رات سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ اس آیت میں بھی 30 دن کے بجائے 30 راتوں کا ذکر ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبیوں کی شریعتوں میں قمری مہینے معتبر ہیں، یعنی نبیوں کی شریعتوں میں قمری مہینوں کا اعتبار کیا جاتا ہے، اور قمری مہینے کی شروعات چاند دیکھنے سے ہوتی ہے اور وہ رات میں ہی ہو سکتا ہے۔ اس لحاظ سے چاند کا مہینہ رات سے شروع ہوتا ہے اور پھر اس کی ہر تاریخ غروب آفتاب سے شمار ہوتی ہے۔ جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں ان سب کا حساب قمری مہینوں سے شروع، تاریخ غروب آفتاب سے اعتبار کی جاتی ہے، یعنی تاریخ کا جو اعتبار کیا جاتا ہے آفتاب کے غروب ہونے سے کیا جاتا ہے۔ اور دیکھیے قرطبی نے علامہ ابن عربی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حساب الشمس للمنافع و حساب القمر للمناسک،
یعنی شمسی حساب دنیاوی منافع کے لیے ہیں اور قمری حساب عبادتوں کے ادا کرنے کے لیے ہیں۔ یہ علامہ قرطبی نے ابن العربی کا قول نقل کیا ہے کہ جو شمسی حساب ہوتا ہے، سورج کا حساب ہوتا ہے، وہ دنیاوی منافع کے لیے ہے اور قمری حساب عبادتوں کو ادا کرنے کے لیے ہے۔ صرف اسلام میں نماز ہی ایسی عبادتیں ہیں جن کا حساب سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے سے لگایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ باقی اکثر احکام میں چاند ہی معتبر سمجھا جاتا ہے، چاند ہی کا حساب لگایا جاتا ہے۔ اور رہی یہ 30 راتیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کے مطابق ذی قعدہ کے مہینے کی راتیں تھیں، اور پھر ان پر 10 راتیں ذی الحجہ کے مہینے کی بڑھائی گئیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مشہور مفسر ہیں، کہتے ہیں کہ یہ 30 راتیں ذی قعدہ کے مہینے کی تھیں، اور پھر ان پر جو 10 راتوں کا اضافہ کیا گیا ہے وہ ذی الحجہ کے شروع کے مہینے کی تھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کے دن ملی۔ آگے اسی آیت میں ہے فَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہ میری قوم کے اندر میری نیابت کے فرائض انجام دینا، اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کی پیروی نہ کرنا۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی وأصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہ میری قوم کے اندر میری نیابت کے فرائض انجام دیتے رہنا، اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کی پیروی نہ کرنا۔ اس آیت 142 کے اس حصے سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کے ذمہ دار حضرات، جو حکومت کے ذمہ دار حضرات ہوتے ہیں، جب کہیں سفر کریں تو اپنا قائم مقام اور خلیفہ مقرر کر کے جانا چاہیے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بھی یہی تھی کہ جب کبھی مدینے سے باہر جانا ہوا تو کسی شخص کو اپنا قائم مقام بنا کر جایا کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جب گئے تو اپنے بھائی سے یہ کہا وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی وأصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہ میری قوم کے اندر میری نیابت کے فرائض انجام دیتے رہنا، اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کی پیروی نہ کرنا۔ تو بہرحال اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حکومت کے ذمہ دار حضرات جب کہیں سفر کریں تو اپنا قائم مقام اور خلیفہ مقرر کر کے جائیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بھی یہی تھی کہ جب کبھی مدینے سے باہر جانا ہوا تو کسی شخص کو اپنا قائم مقام بنا کر جایا کرتے تھے۔ جی ہاں، علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی کو خلیفہ بنایا اور ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو خلیفہ بنایا۔ اسی طرح مختلف اوقات میں مختلف وقتوں میں صحابہ کو خلیفہ بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے۔ دوسری بات، موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو اپنا قائم، اپنا خلیفہ بناتے وقت چند ہدایات بھی کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قائم مقام جس کو بنایا جا رہا ہے اس کی سہولت کے لیے ضروری ہدایات کر کے جانا چاہیے، اور اس سلسلے میں یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ حضرت ہارون علیہ السلام اگرچہ عمر میں موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، مگر نبوت کے کام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماتحت اور مددگار تھے۔ ان کی نبوت مستقل نہیں تھی بلکہ وہ نبی تھے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیونکہ اللہ سے درخواست کی تھی، اللہ سے درخواست کر کے ان کو مانگا تھا، آگے چل کر اس کی پوری وضاحت
سامنے آئے گی۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 143 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب موسیٰ پہنچے ہمارے وقت مقررہ پر اور ان سے کلام کیا ان کے رب نے، قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي، تو انہوں نے درخواست کی اے میرے پروردگار تو مجھ کو دکھا کہ میں تجھ کو دیکھ سکوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب موسیٰ پہنچے ہمارے وقت مقررہ پر اور ان سے کلام کیا ان کے رب نے، قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، تو موسیٰ نے درخواست کی کہ اے میرے پروردگار تو مجھ کو دکھا کہ میں تجھ کو دیکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَن تَرَانِي، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اور آگے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، لیکن ذرا اس پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہ جائے تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، تو جب اس کے رب نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ پر تو کر دیا اس کو ریزہ تو کر دیا اس کو ریزہ۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا کے الفاظ ہیں، تو جب اس کے رب نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ پر تو کر دیا اس پہاڑ کو ریزہ۔ دیکھیے جلا یجلو جلاءً جو آیت کے اندر ہے معنی ہے ظاہر کرنا، روشن کرنا، اور اسی سے تجلی باب تفاعل یعنی کسی چیز کا خود بخود روشن ہو جانا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی تھی جو پہاڑ پر ڈالی گئی، جس سے پہاڑ ریزہ ہو گیا۔ اور آگے ہے وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا، اور موسیٰ گر پڑے بے ہوش ہو کر۔ تجلی باری تعالیٰ کے اس بالواسطہ مشاہدے کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے، یعنی واسطے کے ساتھ بالواسطہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی اور پھر اس سے منعکس ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی، تو ڈائریکٹ نہیں دکھایا بلکہ واسطے کے ساتھ اس بالواسطہ مشاہدے کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے۔ پہاڑ پر تجلی کا پڑنا تھا کہ آپ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس جگہ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ تجلی سے پہلے کوہ طور چکنا اور صاف تھا، تجلی کے بعد اس میں غار اور درے پڑ گئے۔ اور اسی طرح سے جو مفسر مجاہد ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ اے موسیٰ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ قائم رہے تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو، اور اگر وہ قائم نہ رہے تو تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ اس لیے کہا کیونکہ پہاڑ کی پیدائش اور جو استحکام مضبوطی ہے، بہرحال یہ تو انسان سے زیادہ اشد اور مضبوط ہے، اور جب پہاڑ پر خدا کی تجلی پڑی اور پہاڑ ریزہ ہو گیا تو پہاڑ کی یہ کیفیت دیکھ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ابن عباس کی تفسیر کے مطابق صعیقہ کے معنی گشی کے ہیں، یعنی گش کھا کر گر پڑے۔ اور بھی مفسرین نے معنی کیے ہیں، مطلب سے زیادہ قریب حضرت ابن عباس کی تفسیر کے مطابق صعیقہ کے معنی گشی کے ہیں۔ آگے اسی آیت 143 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، پھر جب آپ کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر جب آپ کو افاقہ ہوا یعنی وہ ہوش میں آئے تو کہا اے اللہ تو پاک ہے، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں ہوں پہلا ایمان لانے والا۔ جب وہ ہوش میں آئے سارا منظر یاد آ گیا
تو فرمایا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، پھر جب آپ کو افاقہ ہوا تو کہا اے اللہ تو پاک ہے، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں ہوں پہلا ایمان لانے والا۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو آپ نے اللہ کے حضور اپنے سوال کی جسارت پر توبہ کی اور عرض کیا اے اللہ میں تجھے دیکھے بغیر سب سے پہلے تجھ پر ایمان لانے والا ہوں۔ دیکھیے آیت میں ہے وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا کے الفاظ، اور موسیٰ گر پڑے بے ہوش ہو کر۔ اس سے متعلق تفسیر ابن کثیر نے بخاری اور مسلم کے حوالے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ ایک یہود نے آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ آپ کے ایک انصاری صحابی نے میرے منہ پر تماچا مار دیا ہے۔ اس انصاری صحابی کو بلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس یہودی کو کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو تمام انسانوں پر فضیلت دی ہے، تو میں نے اس سے کہا تھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی؟ تو اس نے کہا ہاں، مجھے غصہ آ گیا تو میں نے ایک تماچا رسید کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا مجھے انبیاء پر فضیلت مت دو، لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے اور جب افاقہ ہوگا تو سب سے پہلے مجھے ہوگا، یعنی جب ہوش آئے گا تو سب سے پہلے مجھے آئے گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ عرش کے پائے کو تھامے ہوئے کھڑے ہیں، میں نہیں جانتا کہ مجھ سے پہلے انہیں ہوش آئے گا یا یہ کہ وہ بے ہوش ہوں گے ہی نہیں، کیونکہ وہ ایک بار تجلی طور سے بے ہوش ہو چکے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بے ہوش ہونے سے مستثنی فرما دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے یہ بات منع کی کہ مجھے انبیاء پر فضیلت مت دو، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ خصوصیت بیان کی کہ قیامت کے دن بے ہوش سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور جب افاقہ ہوگا تو سب سے پہلے مجھے ہوگا، لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کو تھامے کھڑے ہیں، میں نہیں جانتا کہ مجھ سے پہلے انہیں ہوش آئے گا یا یہ کہ وہ بے ہوش ہوئے ہی نہیں، کیونکہ وہ ایک بار تجلی طور سے بے ہوش ہو چکے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت انہیں بے ہوش ہونے سے مستثنی فرما دیا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ قال موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے تمہیں منتخب کیا ہے لوگوں پر اپنی پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتیازی شان ہے اور اس کو ہم سورہ نساء پارہ نمبر 6 میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بات کی۔ تو بہرحال یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک امتیازی شان ہے اور اسی طرح کی شان کو ہم سورہ نساء پارہ نمبر 6 میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ آگے اسی آیت 144 میں ہے فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، تو لے لو جو میں تمہیں دے رہا ہوں اور ہو جاؤ شکر کرنے والوں میں سے۔ یعنی یہ الواح اور تختیاں جو ہم آپ کو دے رہے ہیں انہیں لے لو اور ان میں جو احکام لکھے ہوئے ہیں ان کا حق ادا کرو، ان کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، تو لے لو جو میں تمہیں دے رہا ہوں اور ہو جاؤ شکر کرنے والوں میں سے۔ یعنی یہ الواح اور تختیاں جو ہم آپ کو دے رہے ہیں انہیں لے لو اور ان میں جو احکام لکھے ہوئے ہیں ان کا حق ادا کرو۔ اس سلسلے میں تفسیر عثمانی میں یہ ہے کہ دیدار نہ ہو سکا تو نہ صحیح، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار نہ ہو سکا تو نہ صحیح۔ یہ شرف اور امتیاز کیا کم ہے کہ ہم نے آپ کو پیغمبر بنایا اور توریت عطا کی اور بالواسطہ کلام فرمایا، تو جس قدر بخشش ہماری طرف سے ہوئی
اسے پلے باندھ لو اور ان لوگوں میں ان لوگوں میں شامل رہو جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شاکرین کے لقب سے نوازا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، تو لے لو جو میں تمہیں دے رہا ہوں اور ہو جاؤ شکر کرنے والوں میں سے، یعنی یہ الواح اور تختیاں جو ہم آپ کو دے رہے ہیں انہیں لے لو اور انہیں ان کے اندر جو احکام لکھے ہوئے ہیں ان کا حق ادا کرو۔ تفسیر عثمانی نے بہت ہی اچھی بات نقل کی ہے کہ اللہ کا دیدار نہ ہو سکا، یعنی ڈائریکٹ نہ ہو سکا تو نہ صحیح، یہ شرف اور امتیاز کیا کم ہے کہ ہم نے آپ کو پیغمبر بنایا اور توریت عطا کی اور بالواسطہ کلام فرمایا، تو جس قدر بخشش ہماری طرف سے ہوئی اسے پلے باندھ لو اور ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شاکرین کے لقب سے نوازا ہے۔ آگے آیت 145 میں ان تختیوں کی جو عطا کی گئی ہیں ان کی وضاحت ہے، انشاءاللہ اس سے آگے کل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔